ایک طرف دین ہے، ایک طرف دنیا ہے۔ دنیا میں حلال حرام کٹھا چلتا ہے اور دین ایک خالص راستہ زندگی کا بتاتا ہے۔ تو دین کی روشنی لو اور دنیا کے حرام سے حلال کو نکال کر اسے اپنی کمائیوں کا حصہ بناؤ، جھوٹ کو چھوڑ کے سچ کو اپناؤ، دھوکہ فراڈ فریب کو چھوڑ کے دیانتداری کو اپناؤ، کسی کا حق مارنے کو چھوڑ کر لوگوں کو حق سے زیادہ دینے کی سنت کو زندہ کرو، مزدور کی مزدوری کو ضبط کرنے کے بجائے اس کو اس کی مزدوری سے بڑھ کر دو، پھر اسے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، اپنے ماں باپ بھی بچوں پر خرچ کرو۔ تو اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ تم درمیان میں چلنے والی امت، دین میں اتنے نہ لگو کہ تمہاری دنیا خراب ہو جائے اور دنیا میں اتنے نہ لگو کہ تمہارا دین خراب ہو جائے۔ یہ اعتدال ہے۔ کذالک جعلناکم امۃ وسط۔ ہم سے پہلے ایک امت آئی موسیٰ علیہ السلام کی، وہ دنیا کے پیچھے ایسے پاگل ہوئے کہ نبیوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی امت آئی، وہ دنیا کے پیچھے ایسے لگے کہ انہوں نے دین کو بھلا کے رکھ دیا۔ تو اللہ نے ہمیں کہا میں تمہیں دیکھو نا، ترازو صحیح تولے تو اس کا کانٹا درمیان میں ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں وہ کانٹا دیکھنا چاہتا ہوں درمیان میں۔ دوسری مثال دیتا ہوں، گاڑی کے ٹائر میں ہوا بیلنس ہو تو ایف ایکس بھی اچھی طرح چلے گی، لیکن مرسڈیز اور ہوا ٹائروں میں بیلنس نہ ہو تو وہ آپ کو چلنے میں تکلیف دے گی۔ تو بیلنس آف لائف یہ ہے کہ ہم اپنے دین کی وجہ سے اپنی دنیا کو نہ چھوڑیں اور دنیا کی وجہ سے اپنے دین کو نہ چھوڑیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا من طلب الدنیا حلالا، جس نے رزق حلال کمایا، حلال رزق حلال پہلی شرط، سعین علی اہلہ تاکہ بچوں کو کھلاؤں، تعطفا علی جارہ جو میرے غریب پڑوسی ہیں ان کو کھلاؤں، استعفافا عن المسئلہ اور میں سوال سے بچوں۔ تو جو اس طرح اپنی دنیا کمائے گا، میرے نبی نے فرمایا لقی اللہ تعالی یوم القیامہ وجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، وہ قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح اٹھے گا، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا یہ چہرہ اس کا چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ تو میرے اس برانڈ کے بنانے کا مقصد کوئی دنیا کمانا نہیں ہے، ہاں رزق حلال کی طلب ہر ایک کے لیے حلال ہے۔ ہمارے ہاں یہ ماحول بن گیا ہے کہ مولوی صاحب تو بس کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، ان کے لیے تو عیب ہے کاروبار کرنا، ان کے لیے تو عیب ہے کوئی اچھی سواری رکھنا، اچھی گاڑی رکھنا، تو وہ صرف بس مسجد کو سنبھالیں۔ یہ بر صغیر میں زین دیا، پیچھے جو 100 سال انگریز کی حکومت رہی، جو ہم فوج میں جو امام مسجد ہوتا تھا اس کا ٹائٹل تھا جمع دار، اور 5 سٹار ہولڈروں پہ جو بیرے کھڑے کیے تو ان کو پگڑیاں پہنا دی، وہ جو گیٹ کے پر کھڑے ہوتے ہیں یہ سارے ننگے سر ہو گئے اور بیروں کو انہوں نے پگڑیاں پہنا دی، میرے نبی کی سنت کو تذلیل کے لیے، اس کی حیثیت کو کم کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے تجارت کی، سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ سے بڑھ کر کون تاجر تھا؟ جو مکے کی سب سے مالدار خاتون تھیں اور دنیا انسانیت کی پہلی ہستی، نہ کوئی مردوں میں نہ کوئی عورتوں میں، پہلی ذات ہیں جن کو اللہ کی طرف سے جبریل آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ خدیجہ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ وہ اتنی بڑی تجارت تھی۔ تو صحابہ کی زندگی پڑھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی اصل شکل کیا ہے۔ تو میرے ذہن میں جب سے میں تبلیغ میں لگا، پھر اللہ نے مجھے، میرا بیک گراؤنڈ اچھا سیف ساؤنڈ تھا، تو جب 2000 میں نے مدرسے شروع کیے تو مجھے یہ زکوٰۃ مانگنا بہت تکلیف دیتا تھا،
لیکن سارا ماحول ہے کہ ہم اہل مدارس زکوٰۃ پر ہی چلتے ہیں۔ میں اللہ سے مانگتا تھا، یا اللہ، دیکھو نا، ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے پاس سزوکی گاڑی ہونا اور آپ کو پتہ چلے یہ پیٹرول پمپ کا تیل ٹھیک نہیں تو آپ آگے بڑھ جاتے، حالانکہ اس میں مٹی کا تیل ڈالو یا دوسرا ڈالو وہ چلی پڑے گی۔ تو ہم ایک چھوٹی سی گاڑی کو صحیح غذا دینے کے لیے 1 کلومیٹر آگے جا کے تیل ڈلواتے۔ اس کائنات کا افضل ترین وہ نوجوان ہے جو علم دین قرآن سیکھنے کے لیے نکلتا، وہ سب سے افضل انسان ہے، اس کے پیٹ میں ہم زکوٰۃ ڈال رہے ہیں۔ جو مال کی میل ہے، جو رزق کی میل نکلتی ہے نا، میل، وہ ہم ان کے پیٹ میں ڈالتے ہیں تو شخصیات کیسے پیدا ہوں گی؟ تو اب ایک جم غفیر ہر سال فارغ ہوتا ہے اور پانی میں نمک کی طرح گھل کے غائب ہو جاتا ہے، نہ ان کو کوئی نشان نظر آتا ہے۔ تو اللہ نے، میری ایک سوچ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال میں اس پہ بالکل میرا سینہ کھلا ہوا ہے کہ آپ سب سے کہتا ہوں، اہل مدارس کو زکوٰۃ کی بجائے ہدیہ پیش کریں۔ اور میں علماء سے بھی کہتا ہوں، میں نے ہمت کی، آپ بھی ہمت کریں کہ ہم مدارس کو زکوٰۃ پہ نہیں چلائیں گے۔ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، وہ ہم غریبوں کو دیں جو بے تحاشا ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ اور مدارس کو جو مالدار لوگ ہیں وہ اصلی مال سے چلائیں، تو اس سے جو بچے پروان چڑھیں گے وہ بچے بڑے کھلے دماغ والے ہوں گے اور روشن علم والے ہوں گے۔ تو اس نظریے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈالا، اور اس میں چند دوستوں نے مل کر یہ کوشش کی ہے۔ اس عمر میں نے پیسہ بنانے کا تو میں کیا کہوں گا، ساری زندگی اللہ نے دیے رکھا۔ صرف یہ کہ جو پچھلے 20 سال سے جو کم از کم میرے پاس مدارس ہیں 10-12، وہ اصلی مال پہ کھڑے ہوں، اپنی کمائی مانگنا کوئی ضروری رہ گیا؟ بیچارے علماء اتنے بڑی بڑی شخصیات ہو جاتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں، پھر کئیوں کے موڈ آف ہوتے ہیں، کئیوں کے کہتے یہ مانگنے آ گئے۔ ایک بچہ میرا بڑا معتقد تھا، اس کا باپ بہت بڑا مالدار تھا، تو وہ مجھے ملنے آیا، تو یہ رمضان ہی کا مہینہ تھا، تو میں نے ان سے کہہ دیا، جی کوئی مدرسے کے لیے وہ تو بھیج دیجیے گا۔ تو اس کے بیٹے نے بعد میں مجھے بتایا کہ میں نے ابا سے پوچھا کہ مولانا کیا بات کر رہے تھے، کہ وہی پیسے، مولویوں کا کام ہے پیسے مانگنا۔ تو مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں اپنے کچن ہی بند کر دیتا، جاؤ وہی چھٹی کرو، یا تو اپنی کمائیوں پہ کھڑے ہو یا مدرسہ بند کر دو۔ تو آپ سب سے کہتا ہوں کہ زکوٰۃ غریبوں کا حق، مدارس کو چلائیں اصل مال کے ساتھ، اور اہل مدارس سے کہتا ہوں جتنے اصل مال سے چلتے ہیں اتنے طلبہ رکھیں، باقی فارغ کر دو، تو پھر وہ دوبارہ اس میں شخصیات ابھریں گی اور پیدا ہوں گی۔